آج کی رات. دیکھیں نا, بالکل جیسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا, اس طرح سے بات, جسٹ آج کی رات. اور وہ بھی اتنے عقل مند اور اتنے مزاج شناس, اور اس قدر ان کا کمیونیکیشن لیول سٹرونگ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو کہے بغیر بھی سمجھ جاتے تھے. ان کے لیے 2 لفظ کافی ثابت ہوئے. رات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محاصرہ, دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے, اور آپ نے سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو وہ واقعی دیکھ ہی نہ سکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت بھی پھینکی تھی. فرمایا تھا شاہت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں. اور وہ جب نکلے تو وہ کھڑے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی آنکھیں اچکی کہ ان کو فیل ہی نہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ہم نے ایک چمڑے کا تھیلا لیا, گھر میں جو کھانا پینا موجود تھا ڈرائی قسم کا, ہم نے وہ سب اس میں ڈالا. اب جب ان کو وہ تھیلا باندھ کے دینے کا وقت آیا تو تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو میں نے اپنے کمر کی جو پیٹی ہوتی ہے, کپڑے کی بیلٹ سی ہوتی تھی, نطاق اس کو بولتے تھے, اس کو پھاڑ کے 2 کیا اور ایک حصے سے تھیلے کا منہ باندھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات النطاقین, 2 نطاق والی. اور یہ لقب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کھڑکی کے راستے سے گھر سے باہر نکلے میرے والد کے ساتھ. یہ ایک سیکیورٹی میجر کہہ لیں یا احتیاطی تدبیر تھی, تاکہ اگر کوئی تعاقب کرتا ہوا ان کے دروازے تک آیا بھی ہے اور اس طرف منتظر ہے تو اس کو ڈاج کیا, اور بیک سائڈ سے آپ دونوں چلے گئے. مکہ کے شمال مشرق میں 5 کلومیٹر دور جبل ثور ہے, جو کہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے, اور اس پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے جو غار ثور کہلاتی ہے. ارادہ تو مدینہ کی طرف جانے کا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے. اور یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے تو اس کو غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے لیے, تاکہ وہ رانگ ڈائریکشن میں چلے جائیں. پھر ایک لمبا چکر کاٹا اور پلٹ کے غار ثور کی طرف آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے پیچھے دیکھتے, کہیں کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا. پھر تھوڑی دیر بعد آگے آ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے, یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر ہوتے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو آپ سے پیچھے آ جاتا ہوں حفاظت کے لیے, اور جب فکر ہوتی ہے کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نا جان نثار, جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی حملہ کرے تو مجھ پہ پہلے کرے. آپ کے ایک باڈی گارڈ کی طرح آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اور تھرو آؤٹ کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے جب تک غار تک پہنچے دونوں تھک کے چور ہو چکے تھے, پیدل چل رہے تھے, ایٹ ٹائمز اپنے پنجوں کے بل چلتے, تاکہ پورے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ریت میں نہ پڑیں, اس لیے کہ مکہ والے فٹ پرنٹس بڑے پہچانتے تھے, اور فٹ پرنٹس کو فالو کر کے پیچھے پہنچنے کا ڈر تھا, اسے بعض جگہ اپنے فٹ پرنٹس ریڈیوس کر دیتے, اور اس سے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا تھک گئے ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہاڑ پہ باہر چھوڑا, خود اندر گئے, پہلے غار کو صاف کیا, پھر سوراخوں کو بند کیا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان اس ہجرت کے پرخطر سفر میں ساتھ معاون کے طور پہ شریک رہا. آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے, اور وہ دن بھر باقی بکریوں کا دودھ دوہ لیتے, ایک بکری کا نہ دوہتے. رات ہوتے ہی وہ اس پہاڑ کے نیچے باقی بکریوں کو چھوڑتے, وہ ایک بکری لے کے اوپر جاتے, دونوں ساتھی خوب دل بھر کے تازہ دودھ پیتے. پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سارے دن کی باتیں, مکہ والوں کے پلان ان کو غار میں آ کے بتاتے, اور رات کا ایک بڑا حصہ دونوں کے ساتھ گزارتے, کیونکہ ان دونوں کو نیچرلی مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی تھی. پھر فجر سے بہت پہلے اندھیرے میں وہ غار سے اترتے, اور جب وہ مکہ کی طرف چلے جاتے پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے نشان قدم کے اوپر اپنی بکریوں کو چراتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو جائیں اور کوئی بھی سراغ لگاتا لگاتا ان تک نہ پہنچے. لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ایک دن کچھ کھوج لگانے والے عین غار کے دھانے پہ پہنچ گئے. اب ان کی ٹانگیں اندر سے ان کو نظر آ رہے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں. وہ چونکہ کھڑے ہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں کہ اندر یہ دونوں بیٹھے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا غم نہیں، مجھے آپ کا غم ہے، کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے محکم اور ایمان کی خوبی دیکھیے. دشمن کے قدم سامنے ہیں اور اطمینان سے کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین. وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں ہیں، ہمارا تیسرا وہ ہے. اور ایک نان مسلم عورت کی میں نے بایوگرافی پڑھی، وہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ اس نے میرے دل کو متاثر کیا کہ جب عین قاتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے ہمارے ساتھ. دس از فیتھ، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، اور ایسا فیتھ میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اس قدر ایک پسندیدگی ہوئی کہ یہ ڈائلاگ سورہ التوبہ میں وحی کے طور پہ نازل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو گیا اور ہمیشہ ہم پڑھ سکتے ہیں. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نو دوست اپنا سفر جاری رکھتے رہے حتیٰ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دھوپ بہت تیز ہو گئی. اور عرب کے ریگستان میں دھوپ کا تیز ہونا وہ سمجھ سکتے ہیں جس نے اس ریت کو دیکھا ہو. کچھ بھی نہیں، نہ درخت نہ کوئی سایہ. بہت دیر بعد ایک چٹان نظر آئی جس کا سایہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سائے میں بٹھایا، اب خود ادھر ادھر تلاش میں نکل گئے کچھ کھانے پینے کو. دور سے ایک چرواہا دیکھا بکریاں چرا رہا تھا. اس کو جا کے کہا ہمیں کچھ دودھ چاہیے. اسے کہا بکری کے تھن اچھی طرح صاف کرو، مٹی غبار تنکے سارے ہٹاؤ اور دودھ دو. دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. کہتے ہیں انہوں نے دل بھر کے پیا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے اور دل میرا خوش ہو گیا. سیر وہ ہو رہے ہیں، دل ان کا خوش ہو رہا ہے. جیسے ایک ماں نہیں ہوتی، بچہ کھا لے تو بس ماں کا دل خوش، چاہے ماں خود بھوکی بھی ہے، شی از ہیپی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بڑے رنگ ہے. کہیں باڈی گارڈ کی طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کہیں ماں کی طرح کھلا پلا کے راضی ہو رہے ہیں، سائے میں بٹھا رہے ہیں، غار میں موذی جانوروں سے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا رہے ہیں. ایسی محبت تاریخ میں ملتی نہیں. نو ہے ایک مثال ہے.